بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 97، 98، 99 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ شہریوں کی بات ہو گئی، اب کچھ دیہاتیوں کی بھی بات ہونے لگی ہے۔ منافقین میں جو دیہاتی تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو دیہاتی منافق ہے اور یا دیہاتی کافر ہے، یہ زیادہ سخت ہوتا ہے کفر اور نفاق پر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے خود اللہ فرماتے ہیں وَأَجْدَرْ۔ اجدر اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الیقو کے معنی میں، یہ زیادہ لائق ہے ان اس بات کے، لا یعلمون کہ وہ نہ جانے، حدود ما احکامات وہ جو انزل اللہ اتارے اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر۔ یہ وَأَجْدَرْ کیوں کہا؟ وَأَجْدَرْ اس لیے کہا کہ ان کے پاس سیکھنے کے مواقع نہیں ہوتے ہیں، اور آدمی کے لیے جو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے وہ مجلس سے آتی ہے کہ اس کی مجلس کیسی ہے، اور اس کی صحبت اچھی اس کو میسر ہے یا نہیں۔ چنانچہ جو شہری ہے مدینہ کے رہنے والے، ظاہری بات ہے، تو منافق وہ ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان تھے، جمعہ پڑھنے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سنتے تھے ہر جمعے کو۔ دیہاتی پر جمعہ نہیں ہوتا، وہ جمعہ ان کو مطلب ہے ان کے لیے اس طرح کے واعظ کا کوئی جو نا وہ صورت نہیں تھی کہ وہ واعظ سنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں بیٹھنا اٹھنا یہ ساری چیزیں ان کو تھی، لیکن جو دیہاتی ہے ان کو نہیں۔ اس لیے بعض جو نا علماء نے لکھا ہے کہ خالص دیہاتی بندے کے پیچھے شہری کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ کسی نے لکھا ہے کہ بھائی خالص دیہاتی کے بندے شہری کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر دیہاتی خالص دیہاتی ہے مطلب ہے اس کو شہری بودو باش یا جو نا وہ لا علمی اس پر جو نا کیا ہو غالب، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک اور مسئلہ ہے بڑا عجیب جو فقہا نے لکھا ہے کہ دیہاتی کی گواہی بھی شہری کے خلاف قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ تو لاجیکل ہی ہے، کیونکہ دیہاتی لوگوں کو شہری لوگوں سے عام طور پر مخاصمت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی وسائل ہیں نا اس کو پیدا ہم کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ زیادہ کون اٹھاتا ہے؟ شہری اٹھاتا ہے۔ تو اس مخاصمت کی وجہ سے دیہاتی کی جو گواہی ہوگی وہ ہمیشہ شہری کے خلاف ہوگی۔ اس لیے شریعت نے ایسی جگہ جہاں مخاصمت ہو کسی دو بندوں میں تو ایک کی دوسرے کے خلاف گواہی کو معتبر نہیں مانا، اور جہاں تعلق ایسا ہو کہ جس تعلق کی وجہ سے کوئی بندہ دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، مثلا میاں بیوی کا تعلق ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، تو شریعت نے ان کے حق میں گواہی کو منع فرمایا ہے، اور ان کے حق میں گواہی شریعت جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمارے دین نے خیال رکھا ہے کہ معمولی چیزیں اور کتنی گہرائی سے اس کو جا کے جو ہے نا جانچا ہے اور اس کا حل نکالا ہے۔ تو یہ جو اعرابی لوگ ہیں یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں، وَأَجْدَرْ، اور یہ زیادہ لائق ہے اللہ یعلمو اس بات کے کہ یہ نہ جانے حدود بمانے احکامات، احکامات ما انزل اللہ جو اتارے اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر، واللہ علیم۔ باقی شہری یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم زیادہ بڑے مطلب پڑھے لکھے ہیں، اصل عالم کون ہے؟ اس میں سے تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے، اور یہ ان میں اور ان میں یہ فرق اللہ کیوں رکھ رہے؟ حکیم، اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ، من وہ، یتخذ کا اصل معنی تو اخذ کا معنی پکڑنا، لینا،
لیکن یہاں بمانا سمجھنے کے ہے، یعنی ایک ہے کسی چیز کو ہاتھ سے لینا، ایک ہے کسی چیز کو ذہن سے لینا. تو یہاں اتخاذ ہے معنی اس کا لینا ہی ہے، لیکن ذہنی طور پر لینا، اور کسی چیز کو ذہنی طور پر لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے سمجھنے کے. اب آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب تو ہمیں کہتے رہے بھائی اخذ کا معنی ہے پکڑنا لینا، اور یتخذ کے معنی ہے جو نا پکڑنا لینا. اب یہاں پر معنی سمجھنا، تو یہ لینا کس اعتبار سے؟ ذہن کے اعتبار سے. ان عربیوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو لیتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، محصولات کی صورت میں، یا پھر جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف ہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جہاد کے لیے جو کچھ مانگتے ہیں اس کی صورت میں. مغرمن، تاوان، گویا کہ وہ اس کو دیتے تو ہے کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کنسیڈر کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر تو جو نا ان کا بید کھلے گا، راز کھلے گا، لیکن دیتے ہوئے ان کا دل کرتا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سے زبردستی، یعنی ہم پر ایک بوجھ ہے. اور آج دیکھ لے ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کو اپنے اوپر کیا سمجھتا ہے؟ بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس لیے یہ جو ہے نا گویا کہ میرا مال ہے. کسی نے لکھا ہے بڑا اچھا جملہ کہ جو لوگ مال کو اپنا سمجھتے ہیں نا تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن جو مال کو کس کا؟ اللہ کا سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا. تو یہ جو ہے نا مغرم سمجھتے ہیں. حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی دسائے جاؤ گے، چہرے مسخ ہوں گے، اوپر سے پتھر برسیں گے، اس میں دوسری جو نشانی بتائی کہ جو لوگ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةً، جب لوگ کیا اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، کہ جب فائے کو جو ہے نا مالی یعنی سرکاری مال کو اپنا مال لوگ سمجھنے لگے، اور وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو کیا سمجھنے لگے؟ مغرم. وہاں پر بھی لفظ اتخذ ہی استعمال ہے، اتخذ یتخذ، وہی وہاں بھی لفظ یہی ہے کہ ما ينفق مغرما، وہ اس کو سمجھتا ہے کیا؟ تاوان. وَيَتَرَبَّص، اور انتظار کرتا ہے. یہ لفظ اس دن بھی گزرا ہے، اور یہ عدت کے موقع پہ بھی یہ لفظ آتا ہے تربصنا، کہ عورت انتظار کرے گی 4 اشہر و 10، 4 مہینے. یا تربص، وہ کیا کرے گا؟ وہ انتظار کرتا ہے بکم، تمہارے لیے، الدوائر، یہ دائرہ ہے، دائرہ حوادثاتی زمانے کی گردشوں کا تمہارے لیے، کہ بھئی کب یہ مسلمانوں پر کوئی اس طرح کے حالات آئے کہ وہ ان حالات میں کیا ہو جائے؟ گر جائے، اور ایسی مشکلات ہو کہ وہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. عربی میں اس طرح کے مشکلات کو کیا کہتے ہیں؟ دوائر کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن نہ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، علیہم دائرۃ السوء، ان کے لیے جو ہے نا گردش ہے بری. یعنی ان منافقین کے لیے جیسے جیسے مسلمانوں کو قوت مل رہی ہے، جیسے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے حسد میں، ان کے کھڑن میں، ان کی تکلیف میں اضافہ، تو یہ خود جو ہے نا بری جو ہے نا کس میں ہے؟ گردش میں ہے. واللہ سمیع، اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا ہے جو یہ کہتے ہیں، اور عالم، اور جانتے ہیں. لیکن سارے عربی، سارے دیہاتی یہ برے نہیں ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی کہ جو ایمان لاتا ہے کس پر؟ اللہ پر. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب دیکھو یہاں یؤمنو کے ساتھ اب کیا آیا؟ با آیا، لام نہیں آیا. جب لام آئے گا تو معنی ہوگا یقین کرنا، اور جب با آتا ہے تو پھر بمعنی کس کے؟ ایمان لانے کے. یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پہ دن پر. وَيَتَّخِذُ، اور سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ، قریب ہونے کا ذریعہ. وصلوات الرسول، اور رسول کے دعاؤں کا ذریعہ.
کہ رسول ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کیا ہوں گے؟ قریب. اللہ، آگاہ رہو، خبردار، سن لو غور سے. انہا، یہ انہا کے ہا ضمیر کا مرجع یہ ما ينفق ہے. اب جو چیز خرچ کی جاتی ہے نا، وہ اس کو آپ اشیاء کہہ دیں، اور اشیاء جمع ہے غیر ذوی العقول کی، اور غیر ذوی العقول کی طرف جو نسبت ہوتی ہے ضمیر لوٹائی جاتی ہے کس کی؟ ہاں کی. الا انہا، خبر جو ہے نا، آگاہ رہو. انہا یعنی جو چیز خرچ کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، قربتن، یہ قربت کا ذریعہ ہے، لہم، خرچ کرنے والے کے لیے، جو کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. سیدخلہم اللہ، ان قریب اللہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے. الاعراب، دیہاتی، یہ اعرابی لفظ ہے، اس کی جمع ہے. اس کا مفرد اعرابی ہے اور یہ اعراب اس کی کیا ہے؟ جمع. اشد، زیادہ سخت. کفرن، اعتبار کفر کے. ونفاقن، اور نفاق کے. دیہاتی بندے میں لچک نہیں ہوتی، شہری میں لچک ہوتی ہے. شہری بندہ لچک رکھتا ہے، لیکن خالص دیہاتی، آج کل تو خیر وہ دیہات والا سلسلہ بھی تقریباً نا بہت کم دیہاتی لوگ رہ گئے. جو خالص دیہاتی ہو نا، بس وہ جس بات پہ کھڑا ہو جائے ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ ادھر ہوتا ہے اور نہ ادھر. وَأَجْدَرْ، اور زیادہ لائق ہے. اللہ یعلم، اس کے کہ وہ نہ جانے. حدود، احکامات. ما انزل اللہ، جو اتارے اللہ نے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے، من، جو، یتخذ، سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ مغرمہ، تاوان. ویتربص، اور انتظار میں رہتے ہیں، بکم، تمہارے لیے، الدوائر، گردشوں کے. علیہم دائرۃ السوء، ان پر دائرہ، گردشیں ہیں بری. واللہ سمیع، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جان. ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے. اس پہ کسی نے ایک مزاحیہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو یہ اگلی دو آیتیں پڑھیے جو ہے نا پہلی رکعت میں. تو جب اس نے یہ پڑھی ہے 2 رکعتیں، تو پیچھے ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا. اس نے جا کے ڈنڈا لیا اور اس کو مارا، اور نماز کے اندر ہی اس کو کہا بھائی تمہیں قرآن کی کوئی اور آیت نہیں ملی، یا جو ہے نا تم ہمارے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو. اگلی رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس نے اگلی آیت پڑھی، ومن الاعراب. کہتے ڈنڈے نے اپنا کام دکھا دیا ہے کہ اس نے اب ہماری کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے، بجائے اس کے کہ کیا ہے؟ ہماری برائی کرے. من یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم، اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ، اور سمجھتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات، قربت کا
ذریعہ عند اللہ، اللہ کے پاس، وصلوات اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ الا انہا، آگاہ رہو، انہا، بے شک یہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں، قربت، یہ قربت ہے، یعنی قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، اللہ ان قریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔